قسم کا جو معرفہ ذکر کرتے ہیں مصنف وہ ہے اسم مبہم، اور پھر اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ اسم مبہم، مبہم اصلی اسم مفعول ہے، ابہام سے کہا جاتا ہے ابہم یبہم ابہاما، فہو مبہم و مبہم۔ مبہم جو ہے یہ اسم مفعول ہے، اس لیے مصنف جو یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ تیسرے قسم کا معرفہ الاسم المبہم، یعنی وہ اسم جو مبہم ہو، اور مبہم جو ہے یہ ابہام سے نکلا ہے۔ ابہام ہے اینٹونیم ایضاح کا، یعنی کسی چیز کی وضاحت کرنا، اس کا اپوزٹ ہے کسی چیز کو ایمبیگوس رکھنا، کسی چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ بیان نہیں کرنا، اور جس چیز میں یہ واقع ہو اس چیز کو مبہم کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو ایمبیگوس ہو۔ مصنف نے اس چیز کا نام ایسا کیوں رکھا وہ ہم دیکھیں گے، مگر جو اصل میں یہاں پہ اس میں مبہم سے مراد ہیں وہ دو چیزیں ہیں، جیسا ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے، وہ ہے اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اس لیے تیسرا اور چوتھے قسم کا جو معرفہ ہے جو مصنف کے اس کلام اسم مبہم میں داخل ہے وہ ہے اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اسم اشارہ یہ معرفہ کا وہ قسم ہے ما دل علی معین بواسطۃ الاشارہ، کہ یہ ایسا معرفہ اسم ہے جو کسی معین، کسی اسپیسیفک، کسی پرٹیکولر چیز پر دلالت کرتا ہے مگر اشارے کے ذریعے سے، اشارے کے ذریعے سے یہ کسی خاص چیز پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا نام اسم مبہم کیوں رکھا؟ کیونکہ اسم اشارہ جو ہوتا ہے یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، اور یہ صالح ہوتا ہے، یعنی صادق آتا ہے کہ اس سے کسی چیز بھی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی جنس کی طرف یا کسی بھی شخص کی طرف، پھر وہ متعین ہو جاتا ہے مختلف قسم کے اسماء اشارہ کے ذریعے کی کون کون اسم اشارہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے اسم اشارہ جو ہے یہ ایسا اسم ہے جو اشارے کے ذریعے سے اپنے کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ یا تو مفرد ہوگا یعنی سنگولر ہوگا، یا وہ مثنیٰ ہوگا یعنی ڈیول، یا وہ جمع ہوگا پلورل ہوگا، اور وہ تینوں یا تو مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے۔ اس لیے اس اعتبار سے 6 حالات ہیں: مذکر مفرد، مذکر مثنیٰ، مذکر جمع، اسی طرح مؤنث مفرد، مؤنث مثنیٰ، مؤنث جمع۔ اور یہ جو 6 حالات ہیں ان 6 کی 6 حالاتوں میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کی درمیان اور اشارے کے درمیان جو مسافت ہوگی وہ یا تو نزدیک ہوگی یا دور ہوگی یا درمیانی مسافت ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ 18 حالتیں ہوتی ہے، جن 18 حالات کے اعتبار سے پھر اسم اشارہ کے مختلف اسم ہوتے ہیں، یعنی مختلف اقسام ہوتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ اور ان کی جو مشہور الفاظ ہیں وہ ہے نمبر 1 ہذہ۔ ہذہ جو ہے اس میں جو اصل میں اشارہ ہے وہ ہے ذہ۔ ہا جو اس میں ہوتا ہے یہ الگ حرف ہوتا ہے جو اس میں اشارہ ذہ کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے تنبیہ کے لیے، یعنی مخاطب کو متنبہ کیا جاتا ہے اس چیز کی طرف جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں جو یہ ہا ہے یہ اسم اشارہ نہیں ہے، یہ اسم اشارہ کا پارٹ نہیں، بلکہ یہ صرف ایک ایکسٹرا حرف جسے حرف تنبیہ کیا جاتا ہے ایڈ کیا جاتا ہے اسم اشارہ کے ساتھ۔ اس لیے ہذہ میں جو اسم اشارہ اصل میں وہ ہے ذہ۔ اسی طرح ذی بھی کہا جاتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہذہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہذی بھی کہہ سکتے ہیں، زال اور یا دونوں ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ مفرد مؤنث کی طرف اس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے هذه الفتاة یا هذه الفتاة تحسن الکلام، کہ یہ ینگ لیڈی کلام کرنا جانتی ہے، اس کو کلام کرنا بہتر طریقے سے آتا ہے۔ اس لیے هذه یا هذه جو ہے یہ اسم اشارہ ہے مفرد مؤنث کے لیے۔ دوسرا جو اسم اشارہ ہے وہ ہے هذا، جس میں اصل میں جو اسم اشارہ ہے وہ ہے ذا۔ ہا اس میں حرف تنبیہ ہے اور اس سے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یا ہم کہیں گے یہ دلالت کرتا ہے اس مشار الیہ کی طرف جو مفرد اور مذکر ہو، اور جو مفرد اور مذکر ہو۔
اور دونوں ہادھی اور ہادہ یہ دونوں قریب چیز پر جو نزدیک ہو ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ ہے ہادان. ہادان ہادانی جو ہے یہ مثنى مذکر کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہازانی مرفوع کی حالت میں، ہادینی جب مجرور اور منصوب کی. حالانکہ اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں یہ سب مبنی ہوتے ہیں، اسماء اشارہ یہ سب مبنی ہوتے ہیں. پھر اس میں اختلاف ہے کہ جو ہازانی ہیں یا ہاتانی ہیں کیا یہ اس میں استثناء ہے، یعنی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہازانی میں جو الف اور یا آتا ہے یہ مثنیٰ کے اعراب ہے، یا یہ ایسے ہی رکھا گیا ہے اس لیے یہ الف اور یا پہ یہاں پہ مبنی ہے. ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، مگر یہ چیز ہے کہ جو ہازانی اور ہازین ہے، ہازانی رف کی جگہ، ہازین مجرور جر اور نصب کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اسی طرح ہاتانی اور ہاتینی، ہاتانی رف کی حالت میں اور ہاتینی جر اور نصب کی حالت میں، یہ دونوں اشارہ کرتے ہیں مثنى مؤنث کی طرف، مثنى مؤنث کی طرف. اسی طرح ہؤلاء اصل ہے اولائی، اس میں بھی ہا تنبیہ کے لیے ہے، یہ دلالت کرتا ہے اس مشار الیہ کی طرف جو جمع ہو، چاہے پھر وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. یعنی مذکر مؤنث جمع کے لیے دونوں کے لیے جو اسم اشارہ ہے وہ ہے ہؤلاء. مگر اگر کوئی چیز جمع ہو غیر عاقل ہو، اس چیز کی طرف اشارہ پھر مفرد ہذہ سے کیا جاتا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہؤلاء کی طرف نہیں کیا جاتا ہے. جو چیز غیر عاقل جمع ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا ہذہ کی طرف، نہ کہ ہؤلاء، ہذہ سے نہ کہ ہؤلاء سے. سو یہ تھے کچھ اسماء اشارہ جو مشہور اسماء اشارہ ہیں. ہذا، ہذہ یا ہذی بھی. اسی طرح ہذانی رف کی حالت میں، ہذین نصب اور جر کی حالت میں. اسی طرح ہاتانی مثنى رف کی حالت میں مؤنث، اور ہاتین مثنى رف کی حالت جر اور نصب کی حالت میں مؤنث کے لیے. اسی طرح اولائی یہ بھی اسم اشارہ ہے. اور یہ سب اسماء اشارہ جو ہم نے ذکر کیے یہ قریب مسافت والی چیز جو ہوگی اس کی طرف ان سے اشارہ کیا جاتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے یہ اسماء اشارہ کی ذکر کی، هذه هذا هذان هذین ہاتان ہاتین ہؤلاء، یہ سب جو ہے یہ پہلی قسم کے اسم اشارہ ہے نزدیکی اور دوری کے اعتبار سے. یعنی یہ نزدیک چیزوں کے لیے یہ اسماء اشارہ استعمال کیے جاتے ہیں. دوسری قسم کے جو اسماء اشارہ ہے جس میں مشار الیہ کی دوری کی طرف دوری کا خیال رکھا جاتا ہے، ان میں کیا کیا جاتا ہے، ان میں کاف ایڈ کیا جاتا ہے، کاف ایڈ کیا جاتا ہے یا لام ایڈ کیا جاتا ہے. جیسے ذا جو ہے اسم اشارہ، اس پر ہم کاف ایڈ کریں گے، ہم کہیں گے ذا کا، یا کاف کے ساتھ لام بھی ایڈ کریں گے ہم کہیں گے ذالک. ذا کا اور ذالک یہ دونوں سیم ہیں. اس لیے جو ہی ہم نے ذا پر کاف ایڈ کیا یا لام ایڈ کیا، ہم نے کہا ذالک یا ذا کا، اب یہ اسم اشارہ مذکر مفرد کی طرف اشارہ کرے گا، لیکن جو دور ہوگا، جو دور ہوگا ہم کہیں گے ذا کا. اسی طرح جو مؤنث چیز ہوگی مگر دور ہوگی اور مفرد ہوگی، اس کے لیے ہم اسم اشارہ کریں گے استعمال تل کا، اس کے لیے ہم اسم اشارہ کریں گے استعمال تل کا. اسی طرح سے اور بھی اسماء اشارہ ہیں جن کا ہم یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے ورنہ ہم اسی بحث میں رہ جائیں گے جو معرفہ کی بحث ہے. اس لیے اسم مبہم میں جو دوسری قسم کا معرفہ اسم ہے وہ ہے اسم موصول، وہ ہے اسم موصول. یہ چوتھا قسم ہے معرفہ اسم کا
اسم موصول یہ وہ اسم ہے یا یہ معرفہ کا وہ قسم ہے ما دل علی معین بواسطۃ الصلہ، بواسطۃ الصلہ، یعنی یہ ایسا اسم ہوتا ہے، ایسا معرفہ کا ایسا قسم ہوتا ہے جو کسی معین، کسی خاص، کسی اسپیسیفک چیز پر دلالت کرتا ہے مگر صلہ کے ذریعے، یعنی صاد لام اور تا، الصلہ، جسے ہم صلۃ الموصول بھی کہتے ہیں۔ صلۃ الموصول کے ذریعے سے یہ اپنے کسی خاص چیز پر یعنی معین چیز پر دلالت کرتا ہے، کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے۔ صلۃ الموصول سے کیا مراد ہے؟ صلۃ الموصول سے مراد ہوتا ہے وہ جملہ جو مشتمل ہوتا ہے ایک عائد پر، یعنی مراد ہے ضمیر پر۔ عائد یہ اسم فاعل ہے، عاد یعود بمعنی رجع، یہ ایسا جملہ ہوتا ہے چاہے پھر وہ جملہ اسمیہ ہو، چاہے پھر وہ جملہ فعلیہ ہو، یا چاہے پھر وہ شبہ جملہ ہو، یہ تینوں قسمیں، یہ ایسا جملہ ہوتا ہے صلۃ الموصول یا اب الصلہ کہے صاد سے، جو اپنے اسم موصول کو واضح کرتا ہے کہ اس اسم موصول سے کیا مراد ہے۔ اور یہ صلۃ الجملہ جو ہوتا ہے یا صلۃ الموصول جو ہوتا ہے، اس میں ایک ضمیر ہوتا ہے جو واپس لوٹتا ہے اس اسم موصول کی طرف۔ دوسرے اعتبار سے اس میں ایسا ضمیر ہوتا ہے جو ربط پیدا کرتا ہے، کنیکشن پیدا کرتا ہے اس جملے کے درمیان اور اسم موصول کے درمیان۔ اس لیے اسم موصول کو اسم مبہم اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خود اپنے آپ کی وضاحت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس اسم موصول کے بعد کوئی ایسا جملہ نہ آئے جسے ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں، جو اس اسم موصول کی وضاحت کرے اور اس میں ایک ضمیر ہو جو واپس لوٹتا ہو اسی اسم موصول کی طرف۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اسم موصول ما يدل على معین بواسطۃ الصلہ، یہ ایسا معرفہ کا اسم ہوتا ہے جو کسی خاص چیز پر، کسی اسپیسیفک چیز پر دلالت کرتا ہے ایک جملے کے ذریعے سے، جو جملہ مشتمل ہوتا ہے، جس جملے میں ہوتا ہے ایک ضمیر جو واپس لوٹتا ہے اس اسم موصول کی طرف۔ مثلا ہم ایک مثال دیں گے، ہم کہیں گے حضر الذی فاز ابنہ، حضر الذی فاز ابنہ، کہ وہ شخص آیا جس کا بیٹا کامیاب ہوا۔ حضر فعل ماضی، الذی اس کا فاعل اسم موصول، الذی کے بعد جو یہ جملہ ہے فاز ابنہ، یہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ، یہ صلۃ الموصول ہے، یہ صلۃ الموصول ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں فاز ابنہ، ابنہ، اس میں جو ضمیر ہے ہو یہ لوٹتا ہے واپس اسم موصول الذی کی طرف، چونکہ وہ مفرد اور مذکر ہے اس لیے اس کی طرف مفرد مذکر ضمیر لوٹا، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اگر ہم اس جملے پہ غور کریں گے ہم دیکھیں گے کہ الذی جو ہے یہ اسم موصول ہے، مگر الذی ایسا اسم موصول ہے جو مبہم ہے، یعنی اگر ہم کہیں گے حضر الذی اس کے بعد چپ کریں گے، یعنی وہ آیا جو، وہ آیا جو، اس کے بعد ہم چپ کریں گے، اس سے کلام کی وضاحت نہیں ہوگی جب تک ہم جو کے بعد یا ہو، اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے دیٹ پرسن کیم ہو، اس کے بعد ہم چپ کریں گے۔ یہ ہو جو ہے ریلیٹو پروناؤن جسے انگلش میں کہتے ہیں، الذی یا جیسے باقی اسم موصول ہے، یہ خود اپنی وضاحت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو اسم مبہم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو جملہ ہے فاز ابنہ، وہی جملہ ہے الصلہ، صلۃ الموصول، جس نے مراد کی تعین کر دی کہ اس الذی سے کیا مراد ہے۔ اور فاز ابنہ میں ایک ضمیر ہے جس کو ہم عائد کہتے ہیں، یعنی ایسا ضمیر جو واپس لوٹتا ہے اسم موصول کی طرف، جس سے اسم موصول اور اس جملے میں ربط پیدا ہوتا ہے، کنیکشن پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسم موصول جو ہوتے ہیں یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایک تو خاص الاسم الموصول، ہم کہہ سکتے ہیں اسم موصول خاص بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم کہیں گے الاسم الموصول المختص، الاسم الموصول المختص، یعنی ایسا اسم موصول جو پرٹیکولر کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں کچھ شرائط پائے جانے چاہیے اور پھر وہ انہی چیزوں میں وہ اسماء موصول استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے الذی، الذی جو ہے یہ مفرد مذکر، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مفرد مذکر عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اس لیے اسم موصول مختص جو ہے یا اسم موصول خاص جو ہے اس کے 8 الفاظ ہیں، اس کے 8 الفاظ ہیں۔ نمبر 1 الذی، یہ مفرد مذکر کے لیے ہے، یہ مفرد مذکر کے لیے ہے، جیسے اس سے پہلے ہم نے مثال دی حضر الذی فاز ابنہ۔ دوسرا جو ہے وہ ہے التی، یہ مفرد مؤنث کے لیے ہے، چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل ہو۔ تیسرا جو لفظ ہے اسم موصول کا وہ ہے اللذان، اللذان یہ مثنی مذکر کے لیے ہوتا ہے مگر رفع کی حالت میں، اگر نصب اور جر کی حالت میں آئے گا تب ہم کہیں گے اللذین، اللذین، اور اس میں پہلے الف کے بعد 2 لام دیے جاتے ہیں تاکہ یہ اللذین سے ڈفرینشیٹ ہو، کیونکہ جب اللذان جر یا نصب کی حالت میں آتا ہے اللذین، پھر یہ اللذین کے ساتھ شکل میں ملتا ہے، اس لیے الذین سے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کو 2 لام دیے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں الف لام لام ذال الف اور نون، اللذان یا اللذین۔ چوتھا جو اسم موصول خاص ہے وہ ہے اللتانی، یہ مثنی مؤنث کے لیے ہے، یہ مثنی مؤنث کے لیے ہے، اللتانی رفع کی حالت میں، اللتین نصب اور جر کی حالت میں۔ اسی طرح پانچواں جو ہے ان 8 الفاظوں میں سے وہ ہے الذین، یہ جمع ذکور کے لیے ہوتا ہے، یعنی جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذین رفع نصب اور جر تینوں حالتوں میں۔ اور اس اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں ان میں بھی اصل یہی ہے کہ یہ سب مبنی ہوتے ہیں، یہ مبنی ہوتے ہیں، ان میں اعراب داخل نہیں ہوتا ہے۔ چھٹا جو ہے وہ ہے الاولی، الاولی، الاولی جو ہے یہ بھی جمع ذکور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے الذین ہے اسی طرح الاولی بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جمع ذکور کے لیے، یعنی ہم الذین بھی استعمال کر سکتے ہیں اور الاولی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتواں جو ہے وہ ہے اللائی، اللائی الف لام لام الف حمزہ اور یا، یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آٹھواں جو ہے وہ ہے اللاتی، یہ بھی اللائی کی طرف ہے، ہم اللائی بھی کہہ سکتے ہیں، اللاتی بھی کہہ سکتے ہیں جمع مؤنث کے لیے، اللائی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اللاتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ سو یہ 8 الفاظ ہے، 8 ایسے اسم موصول ہے جو خاص کسی چیز پر کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی ہم نے اشارہ ذکر کی کہ جیسے الذی یہ مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، التی یہ مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ سب کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کے جو اسماء موصولہ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے الاسم الموصول المشترک، یعنی مشترک، یعنی کامن، جو کسی بھی چیز کے لیے ایسے اسم موصول استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی مفرد مثنی اور جمع کے لیے ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں، جن میں سے ہم 2 ذکر کریں گے۔ نمبر 1 من، من جو ہے یہ مفرد مثنی اور جمع کے لیے سب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن چاہے پھر وہ مذکر ہو یا مؤنث، مگر عاقل کے لیے، عاقل کے لیے، غیر عاقل کے لیے من استعمال، یہاں پہ یہ من استفہامیہ نہیں، یہ من یہاں پہ موصولہ ہے، یہ من یہاں پہ موصولہ ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ومن عنده علم الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اسی طرح دوسرا جو مشترک اسم موصول ہیں، یعنی جو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد مذکر جمع مؤنث سب کے لیے، وہ ہے ما، مگر غیر عاقل کے لیے، یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ما عندکم ینفد، سورۃ النحل کی آیت ما عندکم ینفد، یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ یا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الجمعہ کی پہلی آیت میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی تسبیح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی ہے، ما بمعنی الذی، یہاں پہ یہ ما الذی کے معنی میں ہے، یسبح للہ ما فی السماوات، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرتا ہے جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ اس لیے من اور ما جو ہے یہ مفرد مثنی جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر من کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خالی عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ما جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر کبھی ما جو ہے یہ کبھی کبھی مذکر کے لیے بھی کچھ حالات میں استعمال، غیر عاقل کے لیے بھی کچھ حالات میں استعمال
किया जाता है। ये तो था इसमें मौसूल के मुतालिक। अब जो सिलतुल मौसूल है, जिसके मुतालिक हमने कहा कि ये ऐसा जुमला होता है, सिलतुल मौसूल उस जुमले को कहते हैं जो जुमला अपने इस्म मौसूल को वाज़ेह करता है कि उस इस्म मौसूल से क्या मुराद है, और इस जुमले में ऐसा वमीर होता है जिसे हम आइद कहते हैं, जो रबत पैदा करता है, कनेक्शन पैदा करता है इस सिलतुल मौसूल और उस इस्म मौसूल के दरमियान। और ये इस सिलतुल मौसूल जुमला फेलिया भी हो सकता है, जुमला इस्मिया भी हो सकता है, और शुबहुल जुमला भी हो सकता है, यानी जार मजरूर और ज़र्फ भी हो सकता है, जार मजरूर और ज़र्फ भी हो सकता है। और इसमें यही शर्त है इन तमाम जुमलों में कि इसमें एक ज़मीर होना चाहिए जो वापस लौटना चाहिए इसमें मौसूल की तरफ, और वो जो ज़मीर होना चाहिए वो इसमें मौसूल के मुताबिक होना चाहिए। मसलन अगर इसमें इशारा अल्लज़ी होगा, अल्लज़ी जो है ये मुफरद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुफरद मुज़क्कर का जो ज़मीर है वो है हुआ या हु, इसलिए उस जुमले में हुआ या हु ज़मीर होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले मिसाल दी, हदर अल्लज़ी फाज़ इब्नुहु, हदर अल्लज़ी फाज़ इब्नुहु, या हम उसमें जो फाज़ इब्नुहु जो था वो जुमला फ़िअलिया था जो सिलतुल मौसूल था, जो वो जुमला फ़िअलिया था जो सिलतुल मौसूल था। अब हम शुबहुल जुमला की एक मिसाल देंगे, जैसे ज़र्फ़ की मिसाल। हम कहेंगे मिसाल के तौर पर, अरफ़्तुल लज़ी इंदक, अरफ़्तुल लज़ी इंदक, यानी मैं उसे जानता हूँ जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे अल्लज़ी जो है ये मफ़ऊल भी है, अरफ़्तु अल्लज़ी, अल्लज़ी जो है यहाँ पे मफ़ऊल है, अल्लज़ी ये जो है ये इसमें मौसूल मबनी है सुकून पर फी महल्ली नस्ब, क्योंकि हमने कहा कि अस्माए मौसूला जो होते हैं वो मबनी होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये फी महल्ली नस्ब यानी ये नस्ब की जगह है, क्योंकि यहाँ पे ये मफ़ऊल भी है। हम कहेंगे अरफ़्तुल लज़ी, अल्लज़ी जो है ये इसमें मौसूल मफ़ऊल है, इंद का जो है वो शिब्ह जुमला है, वो शिब्ह जुमला है, इंद ज़र्फ़ शिब्ह जुमला है, और ये शिब्ह जुमला जो यहाँ पे है ये इसका सिलतुल मौसूल है, ये इसका सिलतुल मौसूल है जो अल्लज़ी की वजाहत करता है, जो अल्लज़ी की वजाहत करता है। या दूसरी हम मिसाल देंगे मजरूर की। हम कहेंगे रअयतुल लज़ी फिद्दार, रअयतुल लज़ी फिद्दार, कि मैंने उसे देखा जो घर में है, जो घर में है मैंने उसे देखा। राई ये फ़िल माज़ी है तो इसका फ़ाइल है, अल्लज़ी मफ़ऊल बिही है, इसमें मौसूल है। फिद्दार ये जार मजरूर शिबहुल जुमला है, सिलतुल मौसूल है किसका? अल्लज़ी का, ये सिलतुल मौसूल है अल्लज़ी का। इसके बाद मुसन्निफ जो है वो मिसाल देते हैं इसमें इशारा की, वो कहते हैं ना वो हादा व हादिही व हाउलाई, ये हम इससे पहले ये जिक्र कर चुके। इसके बाद जो मुसन्निफ पांचवी किस्म का, जो असल में छठी किस्म का इसमें मारिफा इसम है, या पांचवी किस्म का जो मारिफा इसम है वो है अल मुअर्रफ बिअल, अल मुअर्रफ बिअल, जिसके मुतल्लिक मुसन्निफ कहते हैं वल इस्मुल लज़ी फीहिल अलिफ वल लाम, यानी चौथे किस्म का जो यहाँ पे असल में पांचवी किस्म का मारिफा इसम है वो इसम है जिसमें अलिफ और लाम हो, यानी हरफ तारीफ अल हो, हरफ तारीफ अल हो, जिसे हम अल मुअर्रफ बिअल कहते हैं, यानी ऐसा इसम जिसमें अल हो। कुल्लु इस्मिन इक्तरनत बिअल, यानी ऐसा इसम जो अल के साथ, हरफ तारीफ अल अलिफ लाम के साथ जुड़ा हुआ हो, फ़अफ़ादत तारीफ, और उसके बाद उस अल ने उसको तारीफ का यानी मारिफा का फायदा दिया, यानी उस इसम को मारिफा बनाया, उस इसम को मारिफा बनाया। अच्छा, ये जो अल है, ये अल हरफ तारीफ जो है इसके अक़साम होते हैं, हरफ तारीफ जो है अल इसके अक़साम होते हैं।
اور یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 جسے الاحدیہ کہتے ہیں، الاحدیہ کہتے ہیں، یا ہم کہیں گے کہ یہ ایسا حرف تعریف الف لام ہوتا ہے ما افادت فیہ العہد، یعنی جس میں العہد کا میننگ دیتا ہے. عہد کا کیا معنی ہے؟ عہد کا میننگ ہے الشیء المعہود، یعنی ایسی چیز جو معہود ہو، یعنی جو معلوم ہو، جو معلوم ہو. یہ ہمیں مثال سے واضح ہو جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. یعنی یہ ایسا حرف تعریف الف اور لام ہوتا ہے جو کسی نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو معرفہ میں کنورٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسم جو ہوتا ہے وہ کسی معین فرد پر، کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے. اور یہ عہد جو ہے الف لام العہدیہ جو ہے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1 جسے کہتے ہیں عہد ذکری. عہد ذکری، عہد ذکری سے کیا مراد ہے؟ عہد ذکری سے مراد ہے ان یکون مدخول ال تقدم له ذکر فی الکلام، یعنی ال جس لفظ پر داخل ہوا اس لفظ کا آلریڈی کلام میں ذکر ہو چکا ہوگا، پھر اس کو واپس ریپیٹ کیا جائے گا الف اور لام کے ساتھ، جس سے یہ پتا چلے گا کہ اس سے وہی پچھلا لفظ مراد ہے، اس سے وہی پچھلا لفظ مراد ہے. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ مزمل میں کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. یہاں پہ رسولا جو ہے یہ نکرہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعصى فرعون الرسول، الرسول، مگر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام. دیکھیں پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں رسولا نکرہ، اس کے بعد یہی رسول واپس ریپیٹ کیا مگر الف لام کے ساتھ، جس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اس رسول سے وہی رسول مراد ہے جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا. اگر مثلا یہاں پہ ایسے ہوتا مثال کے طور پر فعصى فرعون رسولا، فعصى فرعون رسولا، تب یہ جو دوسرا رسول لفظ ہے یہ پہلا والا رسول نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی لفظ اس کا کلام میں ذکر آیا نکرہ، اس کے بعد وہی سیم لفظ نکرہ حالت میں ذکر آتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوسرا لفظ جو وہ دوسرا ہے نہ کہ پہلا والا. یا آپ ایسے سمجھیں کہ اگر ہم کلام میں کوئی لفظ نکرہ حالت میں ذکر کریں گے، اس کے بعد وہی لفظ واپس ریپیٹ کریں گے مگر الف اور لام کے ساتھ، وہ ہمیں عہد الذکری کا معنی دے گا. یعنی وہ چیز جو ہمیں معلوم ہے، مگر کیسے معلوم ہے؟ کیونکہ کلام میں اس کا ذکر ہوا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے العہد الذکری. العہد الذکری، العہد کہتے ہیں علم کو، العہد یہ نکلا علم سے، یعنی جو معلوم ہو. العہد یعنی الشیء المعلوم. یا تو وہ ہمیں پتہ چلے گا اس چیز سے کہ کلام میں اس کا پہلے ذکر ہو چکا، جیسے ہم نے یہاں پہ مثال دی. دوسری قسم کا جو عہد ہے وہ ہے عہد ذہنی. عہد ذہنی، اس سے یہ مراد ہے کہ جو لفظ جس پہ ہم نے الف اور لام داخل کیا، وہ لفظ جو ہے وہ مخاطب کو آلریڈی پتا ہے، وہ مخاطب کو آلریڈی پتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. مثلا یہ آپ کو ایسے سمجھائے گا، میں کہوں گا اپنے دوست کو جس کو میں نے کہا ہوگا کہ کل میرے لیے تفسیر کی وہ فلان کتاب لانا مثال کے طور پر، پھر جب وہ کل آ گیا میں نے اسے کہا کتاب لائی، مثلا میں اس کو کہوں گا هل جئت بالکتاب، هل جئت بالکتاب، کیا تم کتاب ساتھ لے کر آئے؟ جو ہی میں نے بالکتاب الف اور لام کے ساتھ کہا، اس کو پتا ہے کہ میرا کون سی کتاب مراد ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ آلریڈی موجود ہے، اس کے ذہن میں وہ آلریڈی موجود ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ غار میں تھے، یعنی کیو میں تھے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الغار الف اور لام کے ساتھ، یعنی جب وہ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی کیو میں تھے. ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الغار الف اور لام کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کیونکہ ہمارے ذہن میں موجود ہے، آلریڈی ہم کو پتا ہے کہ اس غار سے مراد ہے غار ہرا، اس غار سے مراد ہے غار ہرا. سوری غار ہرا نہیں، غار ثور، یعنی جبل ثور میں جو پہاڑ جس کو ثور کہا جاتا ہے اس میں جو غار تھا جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے. اس لیے یہاں پہ جو اذ ہما فی الغار، یعنی الغار المعہود الموجود فی الذہن، جو آلریڈی مخاطب کے ذہن میں موجود ہے. یا ہم دوسری مثال بھی دیں گے، ہم کہیں گے کہ دو شخص ہے،
وہ جج کا ویٹ کر رہے ہیں. جو ہی جج آ گیا ہم نے کہا، ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا جا القاضی، جا القاضی. یہاں پہ انہوں نے الف اور لام اس لیے داخل کیا کیونکہ جو دو شخص آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ قاضی سے کون قاضی یہاں پہ مراد ہے، یعنی کون جج مراد ہے. اس لیے جب ذہن میں آلریڈی مخاطب کے وہ چیز موجود ہو اور اس لفظ پر ہم الف اور لام داخل کریں گے، اس کو تب کہا جاتا ہے کہ یہ ال جو ہے یہ عہد ذہنی کے لیے ہے، یعنی وہ معلوم چیز جو ذہن میں آلریڈی مخاطب کے موجود ہے. تیسری قسم کا جو عہد ہے وہ ہے عہد الحضوری. عہد الحضوری یعنی وہ لفظ جس پر الف اور لام داخل ہوا مگر یہ ایسا لفظ ہو جو پریزنٹ ہو، جو حاضر ہو، جو موجود ہو، جو موجود ہو. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم یعنی الیوم الحاضر، دس ڈے، الیوم الحاضر. اس لیے عہد جو ہے الف لام جو ہے الف لام العہدیہ یا الف لام للعہد بمعنی الشیء المعہود یعنی الشیء المعلوم. اور وہ معلوم شے جو ہے وہ ہمیں تین طریقوں سے پتہ چلے گا، یا تو وہ عہد ذکری ہوگا یعنی جس کا کلام میں آلریڈی ذکر ہو چکا اور پھر اس کے بعد الف لام داخل اس پر ہوا. دوسرا عہد ذہنی یعنی ذہن میں مخاطب کے آلریڈی چیز موجود ہے اور پھر متکلم جو ہے اس نے اس لفظ پر الف اور لام داخل کیا اور اس میں اس نے اس عہد ذہنی کا میننگ دیا. تیسرا جو ہے وہ ہے عہد حضوری. عہد حضوری یعنی وہ چیز جو حاضر ہے، موجود ہے، مخاطب اور متکلم کے سامنے موجود ہے، حاضر ہے، پریزنٹ ہے، اور اس پر الف اور لام داخل کیا گیا. یہ تھا پہلی قسم کا ال، جس کے مزید تین قسم تھے، وہ تھا العہدیہ. دوسری قسم کا ال جو ہے وہ ہے لتعریف الجنس. لتعریف الجنس یعنی ایسا الف اور لام جو اپنے کلمے پر، جو اپنے اسم پر، کسی اسم پر داخل ہوتا ہے مگر مراد ہوتا ہے اس کلمے سے اس کلمے کی حقیقت، نہ کہ افراد. یعنی الف اور لام کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو وہ لفظ ہوتا ہے وہ ال اس میں اس چیز کا فائدہ دیتا ہے کہ اس میں اس چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی افراد مراد ہوتے ہیں. لتعریف الجنس یعنی الف اور لام داخل ہوتا ہے کسی لفظ پر اور پھر اس سے اس چیز کی حقیقت مراد ہوتی ہے، نہ کہ اس کے افراد، نہ کہ اس کے افراد. مثلا ہم کہیں گے اہلک الناس الدینار والدرہم. اہلک الناس الدینار والدرہم کہ لوگوں کو دینار و درہم نے ہلاک کر دیا، لوگوں کو دینار و درہم نے ہلاک کر دیا. یہاں پہ الدینار و درہم سے مراد نہیں ہے سب دینار اور سب درہم، بلکہ مراد ہے دینار اور درہم کا جنس، یعنی دینار اور درہم کی حقیقت. کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کچھ دینار اور درہم یعنی کچھ ویلتھ ایک انسان کے لیے جنت کا راستہ بھی بن سکتا ہے کہ اگر وہ اس کو صحیح معنی میں خرچ کرے گا. اس لیے الف اور لام کبھی جنس لتعریف الجنس یعنی وہ اپنے کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے اور پھر مراد ہوتا ہے اس چیز کی حقیقت، نہ کہ اس کے افراد. اس چیز کی اصل حقیقت جو ہے وہ مراد ہوتی ہے، نہ کہ اس کے افراد. جیسے کہ ہم نے مثال دی اہلک الناس الدینار والدرہم ای جنسہما. تیسری قسم کا جو الف اور لام ہے وہ ہے للاستغراق. للاستغراق یہ ایسا الف اور لام ہوتا ہے جو کسی ایسے لفظ پر دلالت ہوتا ہے جس کے جنس ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی جنس پر داخل ہوتا ہے لیکن یہ اس میں استغراق کا میننگ دیتا ہے. استغراق کا میننگ ہوتا ہے عموم اور شمول، یعنی یہ اس کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. یعنی جو ہی الف اور لام اس لفظ پر داخل ہوتا ہے پھر اس سے تمام افراد مراد ہوتے ہیں. پچھلا جو تھا لتعریف الجنس، اس جنس سے مراد تمام افراد نہیں تھے بلکہ اس کی اصلی حقیقت مراد تھی. یہاں پہ جو استغراق والا جو الف اور لام ہے اس سے مراد اس چیز کے تمام افراد ہیں. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان جو ہے یہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی مراد ہے وَخُلِقَ كُلُّ الْإِنسان. اس لیے یہ الف اور لام للاستغراق جو ہوتا ہے اس کا قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس الف اور لام والے اسم پر کل کا لفظ داخل کریں گے وہ درست ہوگا، وہ درست ہوگا. جیسے
वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, यानी मुराद है इन्न कुल्ल इंसान लफी खुसर, यानी तमाम इंसान खसारे में है। इसलिए कभी जो है अलिफ लाम जो है ये इस्तिगराक का यानी शुमूल और उमूम का जनरलिटी का मीनिंग देता है, यानी उसके तमाम अफराद पर ये दलालत करता है, तमाम अफराद पर ये दलालत करता है। अच्छा, अब जो ये तीन किस्म के अल हैं, एक तो है अल लिल अहद, दूसरा है अल लिल जिन्स, तीसरा है अल लिल इस्तिगराक। इनमें क्या फर्क है? इनमें ये फर्क है कि जो अल लिल अहद होता है उससे एक फर्द मुराद होता है, चाहे फिर वो अहद जिक्री हो, अहद हुजूरी हो या अहद ज़हनी हो, जैसा कि हम इससे पहले देख चुके। ये तीनों किस्म के जो अल होते हैं अहद के लिए, इससे एक फर्द मुराद होता है, इससे एक फर्द मुराद होता है। जो लितारिफिल जिन्स होता है उससे उस चीज की हकीकत मुराद होती है, उसके अफराद मुराद नहीं होते, ना ही कोई एक पर्टिकुलर फर्द मुराद होते हैं, ना ही तमाम अफराद मुराद होते हैं, बल्कि उस चीज की हकीकत मुराद होती है। तीसरा जो है लिल इस्तिगराक, अल लिल इस्तिगराक, उससे उस लफ्ज जिस लफ्ज पर अलिफ और लाम इस्तिगराक के लिए दाखिल हुआ उसके तमाम अफराद मुराद होते हैं, उसके तमाम अफराद मुराद होते हैं। इसलिए अहद के लिए जो अल होता है उससे एक फर्द मुराद होता है, जिन्स के लिए जो अल होता है उससे ना ही एक कोई पर्टिकुलर फर्द मुराद होते हैं, ना ही कोई तमाम अफराद मुराद होते हैं, बल्कि वो किसी चीज की हकीकत बयान करते हैं। तीसरी किस्म का अल जो इस्तिगराक के लिए होता है वो तमाम अफराद के लिए सादिक होता है। उसके बाद मुसन्निफ बयान करते हैं वमा उज़ीफ़ इला वाहिद मिन हाज़िहिल अर्बा, यानी पांचवी या छठी किस्म का जो मारिफा है वो इस्म है जिसकी इजाफत की जाएगी इन चारों में से या इन पांचों में से किसी एक चीज की तरफ, यानी किसी इस्म की इजाफत की जाएगी ज़मीर की तरफ या अलम की तरफ या इस्म इशारा की तरफ या इस्म मौसूल की तरफ या उस इस्म की तरफ जिसमें अलिफ और लाम हो, जिसमें अलिफ और लाम हो। मसलन हम कहेंगे गुलाम जैदिन, गुलाम जैदिन यानी बॉय ऑफ जैद, द बॉय ऑफ जैद या द चाइल्ड ऑफ जैद। गुलाम कहते हैं अरबिक में जो बुलूगत से पहले पहली जो स्टेज होती है, यानी आप समझे कि जो ना बच्चा हो ना ना अभी बुलूगत को पहुंचा हो, उसके दरमियान जो स्टेज होती है उसके लिए उस बच्चे के लिए हम गुलाम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। गुलाम जैदिन, अगर हम कहेंगे गुलामुन, ये नकिरा है, मगर जो ये हमने इसकी इजाफत की जैद की तरफ, जैद आलम है, अलम जो है वो मारिफा होता है, इसलिए इस अलम की तरफ हमने जो ही गुलाम की इजाफत कर दी, ये गुलाम भी अब मारिफा बन गया। यानी मुजाफ जो होता है, जो इसम मुजाफ होगा किसी मारिफा इसम की तरफ, वो मुजाफ भी मारिफा बनेगा, चाहे वो फिर उसकी इजाफत जमीर की तरफ हो, चाहे इसमें आलम की तरफ हो, चाहे इसमें इशारा की तरफ हो, चाहे इसमें मौसूल की तरफ हो, चाहे उस इसम की तरफ हो जिसमें अलिफ और लाम हो, जिसमें अलिफ और लाम हो। सो ये थी मारिफा और नकिरा के मुतलिक जो मुसन्निफ बयान करते हैं। इसके बाद इसीलिए मुसन्निफ बयान करते हैं वन्नकिरतु कुल्लु इस्मिन शाइइन फी जिन्सिही ला यख्तस्सु बिही वाहिदुन दूना आखर व तक़रीबुहु कुल्लु मा सलह दुखूलुल अलिफि वल लामि अलैहि, यानी नकिरा ऐसा इस्म होता है जो शामिल होता है शाइइन फी जिन्सिही, जो फैला हुआ होता है अपनी तमाम जिन्स में, यानी इसमें नकिरा जो होता है, जो इस्म होता है नकिरा होता है, वो अपने तमाम जिन्स में फैला हुआ होता है। ला यख्तस्सु बिही वाहिदुन दूना आखर, वो किसी एक चीज के साथ खास नहीं होता है, वो किसी एक चीज के साथ खास नहीं होता है। दूसरे अल्फाजों में हम ये कहेंगे कि ये ऐसा इस्म होता है जो एक चीज पर दलालत करता है, लेकिन वो एक चीज जो होती है वो मुअय्यन नहीं होती है, वो मुअय्यन नहीं होती है। मसलन आप ऐसे समझेंगे, मसलन मैं कहूंगा आती हाज़ल कलम तालिबन फिल फस्ल, आती हाज़ल कलम तालिबन फिल फस्ल, कि ये इस कलम को क्लासरूम में किसी तालिब इल्म को दे दो, यानी किसी तालिब इल्म को। क्लासरूम में मसलन 100 तालिब इल्म है, क्लासरूम में मसलन 100 तालिब इल्म है। जो ही मैंने कहा कि इस कलम को
किसी तालिब इल्म को दे दो, मेरा मुराद जो है वो उन 100 तालिब इल्म में से कोई भी तालिब इल्म है, कोई पर्टिकुलर तालिब इल्म मुराद नहीं है। मगर जो ही मैंने तालिब कहा, इसमें वो 100 के 100 मुराद है, मगर इस एतबार से नहीं कि उस इंसान को 100 के 100 तालिब इल्म को कलम देना है, बल्कि मुराद ये है कि जो लफ्ज तालिब है वो तमाम 100 के 100 तलबा पर सादिक आता है, मगर मुराद है एक ही तालिब इल्म, मगर मुराद है एक ही तालिब इल्म। इसलिए मुसन्निफ ने कहा कि ये ऐसा इसम होता है जो फैला हुआ होता है अपनी जिन्स में। मसलन तालिब जो है, तालिब तमाम तुल्लाब इल्म का जो जिन्स है उन सब पर दलालत करता है, मगर मुराद होता है एक ही, मुराद होता है एक ही। इसलिए उसके बाद मुसन्निफ कहते हैं वह तकरीब हो, यानी जहन को, नकिरा इसम को, इसके माना को जहन के नजदीक करने के लिए हम ये कह सकते हैं कुल्लु मा सलह दुखूलुल अलिफ वल लाम अलैहि नहु अर्रजुल वल फरस, यानी नकिरा वो इसम होता है जिसके लिए दुरुस्त हो कि हम उस पर अलिफ और लाम दाखिल करें। जैसे अर्रजुल असल में थे रजुलुन, जो ही रजुलुन पर हमने अलिफ और लाम दाखिल किया, हमें पता चल गया कि रजुलुन जो है नकिरा है। इसी तरह अल फरस, फरस यानी घोड़ा, असल में था फरसुन, फरसुन जो ही इसने अलिफ और लाम एक्सेप्ट किया, इस हमें पता चल गया कि ये कलमा जो है नकिरा है। यानी मुसन्निफ जहन के नजदीक करने के लिए तालिब इल्म की ये बयान करते हैं कि जो भी इसम अलिफ और लाम एक्सेप्ट करेगा जिससे फिर वो मारिफा में तब्दील होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उससे पहले वो नकिरा था, उससे पहले वो नकिरा था। इसलिए इसमें नकिरा जो होता है ये ऐसा इसम होता है जो किसी गैर मुअय्यन, किसी गैर पर्टिकुलर चीज के लिए रखा गया हुआ होता है, मगर वो तमाम अफराद पर सादिक होता है, मगर मुराद होता है एक ही चीज, मुराद होता है एक ही चीज। इसके साथ जो है ये जो इसम और नकिरा की जो बहस है ये खत्म होती है। इसके बाद हम इंशाल्लाह कल अतफ पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। बाबुल अतफ जो ताबे का दूसरा कस्म है, इससे पहले हमने बाबुल नात देखा और बाबुल नात में ही फिर मुसन्निफ इस्तिदरादन मारिफा और नकिरा का जिक्र करते हैं। इसलिए हम कल बाबुल अतफ पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें इस्तिकामत अता करे, मजीद इल्म हासिल करने की तौफीक दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।